یہ جتنے سادات کو آج تکلیف ہو جاتی ہے، اگر کوئی تم میں سے یہ سمجھے نا کہ ہم ان کی میرٹ پہ پورا اتر جائیں، روافض بھی ہمیں محب اہل بیت مان لیں، تو آپ کبھی نہیں اتر سکتے اس وقت تک جب تک کہ جہنمی نہ بنے۔ یہ ہمارے یہاں ائمہ نے لکھا۔ روافض نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مانگ لینا، دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے، بس یہی کافی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کر لیں آگے سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ روافض نے کہا انہیں چادر تطہیر حاصل ہے، اور صدیق اکبر کو چادر تطہیر حاصل نہیں ہے، اور چادر تطہیر کا مطلب معصوم ہونا ہے، اور معصوم غلطی نہیں کرتا۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ ایک ہے تطہیر کا معنی روافض کے ہاں معصوم ہونا، کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے۔ ایک ہے تطہیر کا معنی روافض کے ہاں معصوم ہونا، کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے۔ یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایک کلپ چل رہا ہے اشرف جلالی صاحب کا، کہ جو آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں، کہ پہلے حضرت ابو طالب کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے، اب حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف صاحبزادی نہیں تھیں بلکہ وہ صاحبزادی تھی کہ جن کے بارے میں اشرف الانبیاء نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ موصوف خلیفہ اول کا دفاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے غلطی کی اور بعد میں خلیفہ اول سے راضی ہو گئیں۔ تو یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی زندگی میں دے دیا تھا۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب مطالبہ کیا تو خلیفہ اول نے دینے سے منع کر دیا، اور جب خلیفہ اول نے روایت سنائی تو اس کے بعد وہ راضی ہو گئیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب یہ کہا جائے کہ خلیفہ اول کو رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے بارے میں، تو یہ در حقیقت توہین ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی ایز اے نبی کہ یہ مسئلہ تمام مسلمانوں کو بتاتے، اور ایز اے نبی اور ایز اے والد ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ مسئلہ اپنی صاحبزادی کو بتاتے، نہ یہ کہ کوئی بھی شخص اس مسئلے سے آشنا نہیں تھا، صرف اور صرف خلیفہ اول ہی آشنا تھے۔ جبکہ خلیفہ اول اسی مسئلے میں پہلے اپنی رائے دے چکے تھے، کہ جس کا ذکر مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 میں ہوا، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کے پاس بھیجا اپنا ایک نمائندہ، اور روایت یہ ہے ارسلت فاطمہ الی ابی بکر انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ، کیا تم وارث بنو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث بنے یا ان کے اہل؟
وقال لا بل اہلہ، کہ خلیفہ اول نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ ان کے اہل وارث بنیں گے. یہ معاملہ تھا پہلے مرحلے میں. بعد میں انہوں نے اپنے پاس سے ایک روایت بنائی اور بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی نسبت دی، کہ جو ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ یہ نسبت دینا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منافی ہے. جنہوں نے اللہ کا پیغام بہترین طریقے سے پہنچایا، تمام انبیاء سے بہتر طریقے سے پہنچایا، کیا ان پر لازم نہیں تھا کہ اپنی وراثت کا مسئلہ ان کو بیان فرماتے کہ جن کو وراثت ملنی تھی؟ لیکن اگلا سوال ہم یہ کریں گے کہ اگر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو وراثت نہیں ملنی تھی، جیسا کہ خلیفہ اول نے ایک روایت بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی، اور آج ان کے ماننے والے اس روایت کو صحیح قرار دے رہے ہیں، تو ہم سوال یہ کریں گے کہ اگر حضرت فاطمہ کو میراث نہیں ملنی تھی تو خلیفہ اول کی بیٹی کو اور خلیفہ دوم کی بیٹی کو میراث کیسے ملی؟ کیونکہ وہی میراث کہ جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی کو نہیں مل سکتی، وہ حضرت عائشہ کو ملی کہ جو خلیفہ اول کی بیٹی تھیں، اور اسی کمرے میں خلیفہ اول دفن ہونے سے پہلے انہوں نے اجازت چاہی اور حضرت عائشہ کی اجازت سے وہ وہاں پر دفن ہوئے. اسی کمرے میں خلیفہ دوم نے اپنی موت سے پہلے ان سے اجازت مانگی اور حضرت عائشہ کی اجازت سے وہ وہاں پر دفن ہوئے. اور اسی کمرے کی زیارت کے لیے، قبر مطہر کی زیارت کے لیے امام حسن علیہ السلام کے جسم اطہر کو لایا جا رہا تھا، اور حضرت عائشہ نے ممانعت کی، مخالفت کی، یہاں تک کہ تیر چلے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کو میراث نہیں ملنی تھی، یعنی اشرف الانبیاء کی بیٹی کو میراث نہیں ملنی تھی، تو خلیفہ اول کی بیٹی کو یعنی زوجہ رسول کو کس حساب سے میراث ملی؟ اگر زوجہ رسول کو میراث ملنی تھی تو پھر دختر نبی کو بھی میراث ملنی چاہیے تھی. اور اگر یہ روایت تھی کہ ہم کچھ نہیں چھوڑتے اور جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، تو پھر جب حضرت فاطمہ کو میراث نہیں ملی تو حضرت عائشہ کو بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، اور وہ کمرہ کہ جس میں اشرف الانبیاء دفن ہوئے وہ تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا. اس میں حضرت عائشہ کی اجارہ داری، اس میں حضرت ابوبکر کا دفن ہونا، اس میں حضرت عمر کا دفن ہونا سراسر غلط تھا. تو یہاں سے ماننا پڑے گا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا. اور اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ یہ ظلم کس نے کیا، کس نے نہیں کیا. لیکن اتنی بات کنفرم ہے کہ اہل بیت پر ظلم ہوا. تمام مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اشرف الانبیاء کے بعد جو ظلم کا سلسلہ ہوا وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ نبی کی رواسیوں کی چادروں کو چھینا گیا اور نبی کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا، نبی کے نواسے کو قتل کر کے سر نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا. آج یہ نسبت دی جاتی ہے کہ یہ کام شیعوں نے کیا. ہم یہ درخواست کرتے ہیں تمام مسلمانوں سے تحقیق کریں، اہل بیت کا ساتھ دیں. جنہوں نے بھی اہل بیت پر ظلم کیا ان پر لعنت بھیجیں. خدا، رسول اور ملائکہ کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا، اہل بیت پر ظلم کیا، اہل بیت پر ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا، اور ہر اس شخص پر کہ جو اس ظلم کو جانتا ہو اور چھپاتا ہو. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنے حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.